السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ محترم سامعین، یہ سورہ بقرہ کی جو ہے ابتدائی آیات ہیں، آیات کے مطابق الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کے کوئی جو ہے معنی نہیں بیان کیے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کوئی معنی منقول نہیں ہے۔ ویسے بھی جو ہے نا کسی زبان میں بھی لفظ کے یعنی حروف کے کوئی معنی نہیں ہوتے، سمجھے آپ۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں: ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں، اس کے اندر جو باتیں حقائق بیان کی گئی ہیں اس کے حق ہونے میں، سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین ہے، یہ کتاب کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقی کون ہے؟ جو موت کے بعد کی ابدی زندگی کا یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ جس کے دو رخ ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے۔ تو دوزخ سے بچنے کی جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، انہی لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ ویسے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ الذین یؤمنون بالغیب، ان کی بنیادی جو صفت ہوتی ہے متقی لوگوں کی، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہے غیب؟ اللہ کی ذات غیب میں ہے، سمجھا، فرشتے غیب میں ہیں، اور پھر حساب و کتاب، جنت و دوزخ غیب میں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان ساری باتوں پر بغیر دیکھے کہ جو ہے اللہ کی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ رب العالمین جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، جو کچھ آپ پر نازل ہوا، ان ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک کیا ہے کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور یہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایتیں ہیں۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، یعنی قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے۔ اس قرآن کے ہٹ کر کہیں اور سے انسانوں کو ہدایت نہیں مل سکتی، یہ بالکل اٹل حقیقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سارے انسانوں کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت سارے انسانوں کے لیے ہے، ھدی للناس۔ لیکن اس کتاب سے وہی لوگ جو ہے نا فائدہ اٹھائیں گے، اس کتاب کی باتوں پر وہی لوگ یقین کریں گے جو موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچنے، مغفرت جنت حاصل کرنے کی جو ہے نا جن کو فکر ہے، سمجھے آپ۔ تو سب سے بنیادی بات، قرآن سے جو ہدایت کس کو ملے گی، اس کے لیے شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا۔ سب سے بنیادی جو اہم شرط ہے
قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ان لوگوں کے سامنے کتاب پڑھ کر قرآن پڑھ کر سناتے ہیں جن کا ایمان بالآخرت صحیح نہیں ہے تو ان کے اور آپ کے درمیان ہم پردہ حائل کر دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے پلے نہیں پڑے گی بات. کیوں نہیں پڑے گی؟ غیب پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اس کی جو قرآن کی جو ہدایتیں ہیں ظاہر ہے کہ اس پر عمل کرنے سے انسان کو جو ہے نا اہم جو معاملہ ہے موت کے بعد کی زندگی میں دوزخ سے بچنے کا مغفرت جنت حاصل کرنے کا تو ظاہر ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے غیب میں ہے. تو جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں انہیں لوگوں کو جو ہے نا کیا ہوگا یہ کتاب کی باتیں جو ہے نا سمجھ میں آئیں گی قبول بھی کریں گے وہی لوگ. یہ بات بتا رہے ہیں رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بتانے کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کے ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے. اس کے حق ہونے میں سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے انسانوں کی جو اکثریت ہے اللہ رب العالمین کی اس کتاب کی جو نا ہدایت کا انکار کرنے والی ہے. اکثریت انکار کرنے والی ہے. ظاہر ہے انکار کرنے سے اللہ رب العالمین کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے. جو بگڑے گا انسانوں کا بگڑے گا, انسانوں کا نقصان ہے. اللہ کون ہے؟ عزیز الحکیم ہے, زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اس کی ساری ہدایتیں جو حکیمانہ ہے بندوں کی ہدایت کے لیے بندوں کے فائدے کے لیے دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے. لیکن پھر اگر اللہ رب العالمین کی ہدایتوں کا انکار کریں گے تو اللہ رب العالمین کے جو ہے عذاب سے اور اس کی رحمت سے چاہے کوئی جو نام نے عذاب سے بچانے والے اور اس کے رحمت کے مستحق ہونے سے کوئی جو روکنے والے نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ زبردست ہے. سمجھا؟ تو ظاہر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی اندیکھی باتیں پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ مطالبہ نہیں ہوتا کہ میں دیکھ کر ہی جو ہے نا بات کو مانوں گا جیسا کہ جو ہے نا اہل کتاب کا جو ہے نا مطالبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم جب تک کہ جو اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان لائیں گے. ایسے مطالبات نہیں ہوں گے بلکہ جو بات اللہ رب العالمین بتا دیے ہیں غیب میں ہے ظاہر ہے ان ساری باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اور اللہ بتانے کے اس کے جو یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لانے کا لازمی جو تقاضا ہے وہ نماز کی پابندی کر نماز کو قائم کرتے صلاۃ کو قائم کرتے رب العالمین. اب غور کیجئے اللہ رب العالمین صلاۃ کے تعلق سے جو باتیں بتا رہے ہیں اتنی اہمیت کی بات ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو ہے آج مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ ہے ایسے لوگ ہیں جو صلاۃ کا انکار کر دیتے ہیں. یعنی صلاۃ یہ نہیں ہے جو اٹھک بیٹھک کا نام صلاۃ نہیں ہے بلکہ میٹنگ کرنا سمجھیں آپ لوگوں کو بتانا یعنی یہ حلال ہے یہ حرام ہے سمجھا یہ احکام کو اللہ کے احکام کو بتانا یہ جو ہے ان کے پاس صلاۃ ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. سمجھیں آپ اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں اگر واقعی ان کا اپنا جو ہے تصور صلاۃ کے معنی یہ ہیں تو پھر صلاۃ کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے. میٹنگ کرنے کے لیے مسجد کی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی کر لے سکتے میٹنگ. اور پھر صلاۃ کا مطلب جو وہ لوگ لے رہے ہیں کہ اگر واقعی جو صلاۃ کا وہ مطلب ہے تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر قبلہ رخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر دوسری بات اگر جو ہے نا وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الٹا اور جو ہے نا کیا کر رہے ہیں جو ہے نا گرد غبار کو جو ہے نا اپنے جو ہے نا چہرے پہ لگا رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں. ان کی باتوں میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جو ہے کیا ہوگا آدمی آزاد رہ جائے گا. اللہ رب العالمین کا بندہ بن کے زندگی نہیں گزار سکتا. اسلام کی بنیادی جو بات ہے کیا ہے وہ اللہ بتانے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ رب العالمین سب سے پہلے انبیاء کرام کو جو بنیادی حقیقت کو بتلا دیے وہ کیا ہے اللہ ہی اکیلا معبود ہے اسی کی بندگی اختیار کرو.
اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کرو تو ظاہر ہے کہ بندگی اختیار کریں گے تو ظاہر ہے اس کو الہ واحد ہونے کا کیا ہے وہ ہم حق ادا کریں گے. تو اللہ رب العالمین جو بتا رہے کہ یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو ظاہر ہے جب اللہ رب العالمین کو الہ واحد مان لیے، اس پر ایمان لائے، اسی کی مطیع و فرمانبردار بن جاؤ. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے بندے بن کر زندگی گزارو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایسے جو ہے اطاعت گزار بندوں کو آپ جو ہے بشارت دیجئے. کئی کی بشارت؟ جنت کی بشارت. اور پھر دنیا میں کیا بشارت ہے ایسے ایمان والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ہے نا ان کے لیے دنیا میں حیات طیبہ ہوگی. سمجھے نہیں آپ؟ تو یہ بات بتا رہے ہیں. تو اس کے لیے اللہ رب العالمین ہم کو جو ہدایت دے رہے صلاۃ کو قائم کرو. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ ہمارا جو ہے اقرار بندگی ہے. کلمے کے ذریعے ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ الہ واحد ہے. ہم اسی کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بڑی بنانے والا، اس پر ایمان لائے. تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ جب اللہ رب العالمین ایمان لائے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ہم کو کہ ہماری جو مشق ہونا چاہیے وہ مشق بندگی ہے. کیا ہے وہ؟ صلاۃ ہے. صلاۃ کے اندر ہم اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار ہونے کا کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکل طور پر جو ہے نا عمل کر رہے ہیں. جب جو ہے نا ایک نمازی نماز کے لیے ٹھہرتا ہے، نیت باندھتا ہے، سمجھا، تو اس کے بعد اپنے طور پر کوئی حرکت صلاۃ میں نہیں کر سکتا. قیام، رکوع و سجدہ اور قرات جو بھی ہے اللہ کی جو ہے ہدایت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسوہ صحابہ کے مطابق جو ہے صلاۃ ادا کرے گا. تو ظاہر ہے کہ صلاۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سمجھے آپ 10 منٹ ہوگی نماز، فرض نماز ہے، باقی سنتیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ چیزوں میں کیا کرا، ان عبادات میں ایک بندہ اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے کا، اس کی مطیع و فرمانبردار ہونے کا کیا کر رہا، عملی جو ہے نا ثبوت دے رہا ہے. تو پھر اسی جو ہے ایمان والے بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی ہدایتیں ہیں کہ پوری زندگی میں جو ہے اس کی بندگی کرنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ہم کیا کریں کہ نماز کے ذریعے اقرار کر رہے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کیا کریں، ہمارے لیے 5 وقت کے نماز کو اللہ تعالیٰ فرض کر دیے. تو نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز فرض عین ہے، سمجھے نہیں آپ؟ اور 5 وقت کی نماز بھی ہمارے لیے ضروری ہے. لیکن بعض لوگوں کے پاس جو ہے نا 3 وقت کی نماز ہے، کسی کے پاس نماز ہی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے کیا کیا فرض اللہ کے حکم کے تحت فرض قرار دیے. تو پھر ہم صلاۃ کے تو پابند ہیں، لیکن صلاۃ کے ذریعے اللہ رب العالمین ایمان والوں کے اندر جو چیز، جو فکر، جو اعمال کی تبدیلی آنا چاہیے، کیا وہ واقع ہماری زندگیوں میں ہے؟ اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. کیونکہ جو ہے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ یہ متقین کے اوصاف ہیں، سمجھا، صفتیں ہیں کہ متقی کون ہیں کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. یہاں نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے بات کو. نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے بلکہ صلاۃ کو قائم کرنے کی بات ہے. تو اس قائم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ قیم کی ضرورت ہے. یعنی ہماری زندگی ایک امیر کے تحت بسر ہونا چاہیے، اجتماعی زندگی ہونا چاہیے، سمجھے آپ؟ لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک جو ہے نا بات ہے، ایک تو بات صحیح ہے کہ کیا نام ہے، جو ہے بدعتی امام کی اقتداء نہیں کرنا چاہیے، بات صحیح ہے. لیکن اس کو بہانہ بنا کے ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ غور کیجئے. ہم جو ہے اٹھ رہے ہیں اپنے طور پر، جب چاہے نماز پڑھ لے رہے ہیں. اور پھر اللہ کا حکم کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو. تو
تو قائم ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ اجتماعی طور پر جو ہے نا صلاۃ ادا کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر ایک گھر میں سمجھیے آپ 2 آدمی ہیں صحیح فکر رکھنے والے, تو ان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اپنے طور پر نماز پڑھ لیں. سمجھے آپ, ایک گھر میں باپ ہے بیٹے ہیں, لیکن باپ اپنی مرضی سے نماز پڑھ لے رہے ہیں, بیٹا اپنی مرضی سے نماز پڑھ لے رہے ہیں, ایسی گنجائش نہیں, یاد رکھیے. بلکہ جب 2 ہیں تو نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے. خاص طور پر جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں میں یہ بات کہ اسی گھر میں 3 آدمی ہیں, اگر باپ ہے, 3 بیٹے ہیں, 2 بیٹے ہیں, جو بھی ہیں, ان کے لیے مل کر باجماعت صلاۃ کو ادا کرنا ضروری ہے. یہ بات کو ذہن میں رکھیے. اللہ رب العالمین صلاۃ کو قائم کرنے کا حکم دیے, لیکن ہم کیا کریں؟ نماز کو پڑھ لے رہے ہیں. غور کیجیے بات, تو پڑھنے سے معاملہ نہیں ہوگا, بلکہ صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ 2 آدمی ہیں تو مل کے پڑھنا چاہیے, جماعت سے پڑھنا چاہیے. اگر 2 سے زیادہ ہے تو جماعت سے پڑھنا ضروری ہے. ایک وقت مقرر کر لیں گے, اس وقت پر جو ہے صلاۃ کو قائم کرنا, باجماعت جو ہے نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھیے بات, پڑھنا نہیں ہے, نماز پڑھ لو کی بات نہیں ہے, صلاۃ کو قائم کرنے کی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ جو ہے اس حکم کے تحت ہم کو عمل کرنا ہے, سنت کے مطابق. ہم اپنے طور پر منمانی جو ہے نا پڑھ لے کے بھائی نماز پڑھ لیا تو چلنے والا معاملہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا جو مقصد ہے, کیا بول رہے ہیں رب العالمین کہ اقیم الصلاۃ للذکری, نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. سمجھے آپ, اللہ کی یاد کیا ہے؟ سمجھے آپ, اللہ تعالیٰ اس کو جو بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا سورہ جو ہے عنکبوت میں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز صلاۃ ایک نمازی کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے بول رہے ہیں. تو غور کیجئے, جب ہم پابند تو نماز کے ہیں, پابند ہیں, 5 وقت پڑھ لے رہے ہیں برابر, کیا اللہ رب العالمین حکم جو دیے, کیا اس حکم کے تحت ہمارے اندر سے فحش اور منکرات سے رکے ہوئے ہیں؟ غور کرنا ضروری. ادھر نماز بھی ہے, ادھر فحش اور منکرات بھی ہیں. سمجھے آپ, جھوٹ بھی ہے, دھوکہ بھی ہے, وعدہ خلافی بھی ہے, امانت میں خیانت بھی ہے. سمجھے آپ, اور پھر کیا ہے وہ ہمارے جو ہے زبان سے وہ باتیں نکلتی ہیں, فحش ہے, بے حیائی ہے, گالی گلوچ ہے. سمجھ رہے آپ, پھر کیا ہے منکرات, رب کی نافرمانی کی جو ہے نا جو طریقے ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے. ایک نمازی کی زندگی میں فحش اور منکرات سے کیا ہونا چاہیے؟ نفرت ہونا چاہیے, ان سے رکنا چاہیے. تو پھر ہماری نماز بھی ہے, اگر واقع ہماری زندگی میں نافرمانیاں بھی ہیں, فحش بھی ہے اور منکرات بھی ہیں, تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ جو نماز, جس نماز کا فائدہ ہماری زندگی میں جاری نہیں ہے, پھر وہ نماز کیا ہم کو دوزخ سے بچا سکتی ہے؟ غور کیجیے بات کو, سمجھائیے آپ. پیشانیوں پہ گھٹے آ گئے, عمریں بیت گئی, لیکن ہمارے اندر جو ہے نا الا ماشاء اللہ وہ تقوی ہی نہیں آیا. پھر کیسا ہوگا؟ ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, اس جہنم کا ڈر نہیں ہے, اس ڈر سے جو ہے نا ہم رب کے نافرمانی سے نہیں بچ رہے ہیں, تو ہماری یہ نمازیں کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں بات سورہ مریم میں, فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ رب العالمین انبیاء کے جو ہے جانشینوں کا ذکر کر رہے ہیں. انبیاء کے جانشین, انبیاء کیسے تھے کہ انسانوں کے لیے جو ہے نا ہر معاملے میں, بندگی کے معاملے میں اور زندگی کے ہر معاملے میں نمونہ آئیڈیل تھے, نمونہ تھے. تو ظاہر ہے کہ ان کے جو لوگ فالوورس, ان کی پیروی کرنے والے کون تھے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ فخلف من بعدهم خلف, ان کے جانشین, ان کے جو ہے نا بعد جو لوگ آئے, وہ لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کرتے تھے؟ نمازوں کو ضائع کرتے تھے. یہ بہت غور سے بات جو ہے نا غور کرنے کی بات ہے. نماز نہیں پڑھتے تھے, نہیں بولے رب العالمین, سمجھا, نمازیں برابر پڑھتے تھے وہ لوگ, لیکن نماز کا جو مقصد فحش اور منکرات سے رکنا چاہیے, لیکن ان کی زندگی میں وہ معاملہ نہیں تھا. تو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة, اپنے نمازوں کو ضائع کرتے تھے, یعنی
نماز برابر پڑھتے تھے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد وہ نمازی کی زندگی میں فحش اور منکرات سے رکنا چاہیے، وہ ان کے اندر نہیں ہے، تو اللہ پتہ نہیں کہ ان کی نمازیں ضائع جا رہے ہیں. سمجھے اب؟ تو ظاہر ہے کہ جو ہے نا پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا الشہوات. وجہ کیا ہے؟ ادھر نماز بھی ہے اور ادھر جو ہے نافرمانی بھی ہے. شہوات اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے، جس کی وجہ سے ان کی وہ نمازیں ضائع ہو گئی. سمجھے اب؟ یعنی اللہ تعالیٰ مقصد کو بتا دیے، اس مقصد کے تحت جو لوگ وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ ان کی نمازیں ضائع جا رہی ہیں. تو واقع ہماری نمازیں رب کے پاس جو ہے قابل قبول ہیں. اللہ جس مقصد کے لیے نمازوں کو فرض کر دیے، کیا ہم جو ہے نا نمازوں کو ضائع کرنے والوں میں شامل ہوں گے، یا پھر ہماری نمازیں اللہ کے پاس قابل قبول ہو رہی؟ تو قابل قبول ہونے کے لیے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہونا، فکر آخرت پیدا ہونا. جب ہم رب کی نافرمانی کا ہمارے سامنے معاملہ آ جاتا ہے تو ہمارے سامنے فوری آخرت یاد آنا چاہیے. یہ وہ لوگ ہیں، کیا ہیں لوگ؟ والذین یصدقون بیوم الدین. یہ وہ لوگ ہیں اپنے عمل کے ذریعے اس جو حساب و کتاب کے دن کی تصدیق کرتے ہوئے رہے. کیا مطلب ہے؟ میں رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، میری زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر اگر رب کی نافرمانی کروں گا تو انجام سے کوئی نہیں بچا سکتے. تو وہ جو ہے نا کیا کرتے ہیں؟ جیسے جو ہے نا شیطان نفس سے لگے ہوئے ہیں، وہ نافرمانی کی طرف جو اکساتے ہیں، وہ سزے ڈالتے ہیں. تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ کہ وہ لوگ اس دن کی تصدیق کرنے والے، رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین رکھنے والے، اپنے اعمال کا بدلہ پانے والے کیا کرتے ہیں؟ اس دن کا تصدیق کرنے والے جیسے برائی کا معاملہ آ جاتا ہے تو برائی سے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں، رک جاتے ہیں. بولے اللہ رب العالمین. سمجھا؟ تو یہ لوگ اس دن کی تصدیق کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو ہدایت دے رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے صلاۃ کی پابندی کریں. پھر اللہ رب العالمین خاص طور پر کلمے کے اقرار کے بعد اللہ رب العالمین کیا بتا رہے ہیں؟ یہ حکم دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کیسے بچیں گے؟ بیوی بچنا خود اپنے آپ کو بچانا ہے. تو رب کی نافرمانی کریں گے تو نہیں بچ سکتے. تو رب کی نافرمانی سے بچنے کی حد مقدور ہمارے اندر فکر ہونا، طلب ہونا، تڑپ ہونا ضروری ہے. کہیں میرے بچے کہیں رب کی نافرمانی کر کے جہنم کے حوالے تو نہیں ہو رہے ہیں. کیونکہ باپ کا کام ہے کہ اولاد کی، بیوی بچوں کی فکر کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ظاہر ہے جب جو ہے نا یہ فکر ہوگی تو پھر یہ عارضی زندگی کا معاملہ ہے. عارضی زندگی میں اپنی بیوی بچے نقصان نہیں اٹھانا، فائدہ اٹھانا، ان کو ہر قسم کو جو ہے نا سہولتیں پہنچانے کی باپ کو فکر ہوتی ہے. تو پھر اس باپ کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں خود اپنے آپ کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ. تو پھر ہماری بیوی بچے اگر رب کی نافرمانی کر رہے ہیں تو پھر کہاں جا رہے ہیں لوگ؟ جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا کرو؟ تم کون ہو؟ خوام ہو. مردوں کو اللہ رب العالمین عورتوں پر خوام بنائیں، نگران کار بنائیں، اس لیے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جو ہے شوہر کا کام یہ ہے کہ جو ہے نا ان کی جو ہے نا سہولتیں فراہم کرتے ہوئے پھر وہ جو ہے ان کی زندگی میں کہاں کہاں رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کو جو اس کا جائزہ لینا ضروری ہے. سمجھیں گے آپ؟ کیا آج جو معاملہ چل رہا ہے، ایک جگہ دیکھنے کا موقع آیا، سمجھیں گے آپ، کہ جو ہے نا وہ اپنی صحت کو صحت مند رکھنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اچھی بات ہی ہے، لیکن اس کو جو ہے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ حدود اللہ کو توڑ رہے ہیں. سمجھے آپ؟ یہ ہربل لائف بلکہ جو ہے نا ایک جو پروڈکٹ نکلا ہے کہ کیا ہے وہ اس کو جو ہے حاصل کرنے کے لیے، اس کو جو ہے تشہیر کرنے کے لیے خواتین جو ہے حصہ لے رہی ہیں، مگر بے پردگی ہے. حالانکہ بے پردگی سے اللہ تعالیٰ بلال نے حرام قرار دیے، بے پردہ نہیں ہونے کی بات بولے، لیکن برابر جو ہے نا وہ گھر والے شوہر ہیں، لیکن وہ شوہروں کا کام ہے کہ جو ہے نا کیسے کیسے یہ لوگ طریقے اختیار کر رہے ہیں، رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو حدود اللہ کو توڑ رہے ہیں.
تو پھر حدود اللہ کو توڑنے کا جو انجام ہے جہنم ہے، تو اسے جو ہے نا اپنے جو ہے کیا کرنا چاہیے، اپنے جو ہے نا بیوی بچوں کو یا پھر اپنے گھر والوں کو اس سے بھی بچانا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین خاص طور پر سورۃ طٰ کے اندر وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ بولے۔ خود اپنے آپ کو سمجھے آپ، خاص طور پر اپنی بیوی بچوں کو صلاۃ کا حکم دو اور اس کی نگرانی بھی کرو بریں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرنا چاہیے اور اپنے بیوی بچوں کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں اس کی نگرانی کرنا چاہیے، پھر اس پر خود بھی پابند ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا بچوں کو بول دیے جاؤ جاؤ میاں جاؤ مسجد کو جاؤ قرآن پڑھو نماز پڑھو، لیکن جو ہے ابا جان ہے ڈیوٹی جو ہے رات بھر کر کے آئے ہیں معاش کے لیے، لیکن آخرت کے لیے کیا ہے، چھوٹے پڑے رہے ہیں۔ غور کیجئے بات، سمجھے آپ، آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ معاش کے لیے تو وقت لگا رہے ہیں کہ نیند کو بھی جو قربان کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے صلاۃ کی پابندی کرنے کا، لیکن آج جو ہے نا اس سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ غفلت کیا ہوگا، کیا کرے گی، ہم کو جہنم میں پہنچائے گی، سمجھے آپ، کیونکہ جب لوگ جہنم میں جائیں گے کلمے کے اقرار کے بعد، اقرار بندگی ہے لیکن مشق بندگی نہیں ہے، سمجھے آپ، تو انجام کیا ہوگا کہ ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جب سے ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں آنے کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، تو جہنم میں کیا بولیں گے، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے بولیں گے، سمجھے آپ، مصلی نہیں تھے ہم لوگ، سمجھے آپ۔ پھر یہ لوگ جب جو ہے رب کے سامنے کیا کریں گے، سجدہ کرنے کے لیے کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے بولے رب العالمین۔ ظاہر ہے یہ لوگ صحیح معنی میں اللہ کے بندے بن کر زندگی میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، ظاہر ہے وہی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کر سکیں گے۔ جو لوگ اقرار کرنے کے بعد بھی اپنی منمانی کرے اس دن کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی لیکن اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے بولے رب العالمین۔ تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین کتاب کے ذریعے جو ہے وہ ہدایتیں دے رہے ہیں، ان ہدایتوں پر عمل کیے بغیر ایک ایمان والا، سمجھے آپ، بندگی کا اقرار کر کے اگر بندگی اختیار نہیں کرے گا تو آخرت میں جو ہے نا نقصان جو ہے اٹھانے کی جو ہے نا کیا ہے پورے جو ہے نا وہ جو ہے نا یقینی بات ہے، یعنی اللہ کی جو بات ہے وہ اٹل ہے، اللہ کا قانون بالکل اللہ تبدیل لخلق اللہ، لا تبدیل کیا بولیں رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بدلنے والا نہیں ہے، سمجھے آپ، چاہے دنیا مانے یا نہ مانے قانون اٹل ہے۔ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آخرت میں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان اگر نیکی کرے گا اس کو بدلہ اسی کو ملے گا، نہ فرمانی کرے گا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، کوئی بھی بچانے والے نہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ اللہ کا اٹل قانون ہے۔ اسی قانون کے مطابق اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جمع کر کے اسی قانون کے مطابق بندوں کے درمیان فیصلہ کریں گے، کسی پر ظلم اور زیادتی یہ ہوگی، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت کے تحت ہمارا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اس کے لیے ہر آدمی کو یہ کوشش کرنا چاہیے جو گزری ہوئی زندگی ہے جو رب کی نافرمانی کی اس سے توبہ کرتے ہوئے اور رب کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کا اقرار کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ بارک اللہ لی و لکم بالقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، الحمد للہ رب العالمین۔